جو بندہ جتنی نیک اعمال کے اندر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، زیادہ اعمال کرتا چلا جاتا ہے، نوافل کی کثرت کرنا، فرائض کی ادائیگی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، یعنی کہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ یہ رحمان کے بندے ہیں اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ رحمان ان کے لیے اپنے بندوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان کی بلند ترین مقام تک پہنچے اور ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک رہا اور وہ عقیدے کے لحاظ سے کامل ہوئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال خوب کیے، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی کامل بندگی میں گزاری، اور ان کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کا یہ فرمان ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام کی محبت یہ عطیہ الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردی محبت ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اس دنیا کے بہت سارے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی ان بہت ساروں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین کو ہم سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہماری اولاد ہم سے محبت کرتی ہے، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان سے چونکہ خونی رشتہ ہے لہٰذا ہمیں ان سے محبت ہے، خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے۔ لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ خواجہ حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہم نے تو آپ کی زیارت بھی نہیں کی، آپ کا دور بھی نہیں پایا، ان کی صحبت کی سعادت بھی ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہم نے تو ان کا کوئی کلام بھی نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی محبت رکھی ہوئی ہے، ہم دلوں میں والہانہ محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ کیوں ہے؟ رب نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ رحمان ان قریب ان کے دلوں میں جو ہے وہ محبت پیدا فرما دے گا، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کہ ہمارے پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس شخص سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں بھی اس شخص سے جو ہے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے بلکہ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان کے تمام ملائکہ کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کیا؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ،
کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر گویا کہ سارے آسمان والے اس شخص سے جو ہے وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کس سے؟ جسے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ صرف آسمانوں تک نہیں رکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں میں بھی اس بات کو بیان فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ثم یودع له القبل فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے، اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اے زمین والو اب تم بھی جو ہے وہ اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر زمین والے بھی جو ہے وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے سلسلہ جو آج ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک ہستیوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، جبکہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، ہم نے ان کا کلام نہیں سنا، ان کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، اس کے باوجود آج ہم والہانہ محبت کرتے ہیں، اپنا تن من سب قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ رب نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ اس کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھ دی جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی تم اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتے ہو، عقیدت رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اس وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ہے فرشتے اللہ پاک کے نیک بندوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف محبت ہی دل میں نہیں ڈالتا، بلکہ آسمان کے تمام ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دوست بنا دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی حیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فرشتے کہ ہم سب کے سب جتنے بھی ملائکہ ہیں ہم اس بندے کے دنیا میں بھی دوست ہیں، اور جب یہ آخرت میں آئے گا ہم آخرت میں بھی اس کے دوست ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی دوستی کا شرط اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اس کی محبت کو پیدا فرما دے گا، کہ جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ تو آج جو ہمارے دلوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔